بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، فرعون کی ہلاکت کے بعد قوم بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم نامہ ملا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک دن پر روزہ دار رہتے اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور حضرت سامری جادوگر کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک گھر میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا بھی تھا۔ محترم ناظرین، اس کا پورا نام موسیٰ یعنی موسیٰ سامری تھا، اور اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کی تھی۔ ناظرین گرامی، خدا کی شان دیکھیں کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کے رسول بنے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری یعنی کہ کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑی کی پوجا کرانی شروع کر دی تھی۔ محترم دوستو، اس بارے میں کسی عارف یعنی کسی صوفی بزرگ نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہی رہتا ہے۔ اس کے پرورش کرنے والے کی کوششیں ساری ناکام اور نامراد ہی رہتی ہیں۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کر رہے تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات ملا کر ایک بچڑا تیار کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ تو پھر سامری جادوگر نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی ہے خدا۔ سامری جادوگر کہنے لگا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ محترم دوستو، سامری نے ایسے گمراہ کن انداز سے تقریر کی کہ قوم بنی اسرائیل کو بچڑے کا ذکر قرآن مجید میں فرقان حمید میں کچھ اس طرح آیا ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی۔ وہ بے جان اور گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ ناظرین گرامی، جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد تحفہ خدا بندی یعنی تورات مقدسہ لے کر بستی میں تشریف لائے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر قوم تو بچڑے کو پوجنے میں مصروف ہے۔ تو آپ پر حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معاذرت کرنے لگے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اے میری ماں، جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو دشمنوں نے نہ ہنسا اور مجھے ظالموں نے نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور دریا میں بہا دیا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم ہوا، جن لوگوں نے بچڑی کی پوجا نہیں کی تھی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت بچڑی کی پوجا کرنے والے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر رحمتوں اور شفقتوں کا انداز اس بات سے لگائیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی ماندہ قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معاذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے یعنی نیک سیرت 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، اور ان کے ہمراہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تاکہ یہ لوگ مل کر دعا کریں اور اپنے مقتولین کی مغفرت کرا سکیں۔ محترم ناظرین، جب لوگ کوہ طور پر معاذرت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے۔
لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت معبود بناؤ۔ محترم دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی کی انتہا کی، وہاں قوم بنی اسرائیل نے اپنے عمل کو ایک لمحہ بھی ترک نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعا والا اور مغفرت والا کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں گے۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑے رہے کہ ہم کو خدا کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کافی سمجھایا مگر وہ نہ مانے، اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ محترم دوستو، قوم بنی اسرائیل نے بات نہ مانی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اس طرح ہی اظہار کیا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹنے لگے اور یہ 70 کے 70 آدمی وہیں مر گئے۔ محترم دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے مالک، یہ تو مر گئے ہیں، اب میں اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہوں گا؟ میری قوم مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھے گی، یا اللہ ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما۔ محترم دوستو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کیسے سامری نے اللہ کے پیغمبر سے پیچھے قوم کو گمراہ کیا۔ بالکل اس طرح بھی موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے سامری جادوگر موجود ہیں اور دجال کے پیروکار موجود ہیں جن کو اسلام اور اسلام کی پیروکار ایک آنکھ نہیں باتے۔ وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو کہتا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائیں اور اس طرح کے دجالی حربوں سے خود کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔